سسٹم میں فیل ہوگا لیکن اس کا ذہن ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف ہے، تو وہ ٹیکنیکل چیزوں میں وہ بچہ بہت کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایک بچہ بہت بڑبڑیا ہے، بڑبڑ وہ بچہ مارکیٹنگ میں، سیلز میں بہت اچھا کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اپنے جو خواب ہیں وہ بچوں پہ تھوپیے مت، بلکہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے، اور یہ خوبی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ سچن ٹینڈولکر کچھ بیٹ لے کے پیدا نہیں ہوا تھا، اور جب پی ٹی اوشا جب پیدا ہوئی تو وہ نرس ایسے نہیں چلائی، ارے وہ دوڑی جیسے پیدا ہوئی دوڑنے کو لگی، ایسا نہیں ہوا تھا۔ ان میں بھی خوبیاں آگے چل کر ڈیولپ ہوئی تھیں، ان کو پہچانیے اور آگے بڑھیے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کوئی بچہ نااہل نہیں ہے، اب ہم بات کر رہے ہیں کہ والدین کے ایکچوئل مسائل کیا ہیں بچوں کے تعلق سے، ان کے پرابلمز کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، ان کی شکایت کیا ہے بچوں کے تعلق سے۔ ہم اس تعلق سے آج ہم بات کریں گے۔ پہلا مسئلہ بچوں کا، پہلی شکایت والدین کی جو ہوتی ہے بچوں کے تعلق سے، پہلی شکایت، کامن شکایت، اور وہ یہ کہ ہمارے بچے ہماری باتیں سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، فرما برداری نہیں کرتے ہیں، ڈس اوبیڈینٹ ہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ ہمارے بچے جو ہماری باتیں سنتے نہیں ہیں، اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ ہم نے دین کی تعلیم کو یسر القرآن تک محدود رکھا، کہ دین کی اصل تعلیم کو اس کی گھٹی میں نہیں پلایا۔ کون سی دین کی اصل تعلیم؟ دیکھیے پورا قرآن آپ پڑھیے تو اس میں جا بجا ہر جگہ پر سب سے زیادہ جس بات پہ زور دیا گیا ہے وہ ہے توحید، اور وہ توحید جو ہے وہ سب سے بڑی کنجی ہے، سب سے بڑی دوا ہے، سب سے بڑا علاج ہے ہر بچے کا۔ توحید کو اس بچے کی گھٹی میں پلا دیجئے اس کو کہ اللہ ایک ہے، بات شروع وہاں سے ہوگی۔ جب اس بات کو ماننے لگے گا تو قرآن کی ہر بات کو ماننے لگے گا، اور قرآن کی بات کو جب ماننے لگے گا تب اس کو ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، رتبہ کیا ہے، اس کا احساس ہو جائے گا، اور پھر اس سے بات آگے بڑھے گی۔ تو ہم نے دین کی تعلیم کو یسر قرآن پڑھنے آ گیا، بات ختم ہو گئی، چل کل میں یاد ہوئے 5 بات ختم۔ اس سے آگے ہم نے دین کی تعلیم کو اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا۔ ڈاکٹر آر کے نور محمد۔ دنیا کی ساری دولتیں، اولاد، بیوی، بچے، خاندان، رشتہ دار، ماں باپ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے نہیں ہو سکتے۔ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ کافی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہے۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر منگل شام 6:30 بجے UK میں اور رات 7:30 بجے یورپ میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ اسلام امن، سچائی اور انصاف جیسی بے شمار خوبیوں والا دین، انسانیت۔ اسلامی شریعت کی روح سے ہر انسان پاک صاف ہے۔ خلوص، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا شرک ہے۔ ایمانداری ہے۔ تو توبہ قبول کرنا یہ کام اللہ کا ہے، توبہ کرنا یہ کام بندوں کا ہے۔ مولانا ابو ظفر حسان ندوی ازہری۔ یہ نبی کا پاک صاف دل تھا جس نے قرآن کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ دیکھیے اسلام کی جھلکیاں آج رات 9:30 بجے UK اور 10:30 بجے یورپ میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ Courage it takes to stand up for what you believe in. Courage it takes to be true and righteous. Courage it takes to dare and answer your questions, be they social, political, economic, educational, or religious, to get clear and convincing answers. Test your courage
and question me in Dare to Ask. Dare to Ask اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کوئی بچہ نااہل نہیں ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ والدین کے ایکچوئل مسائل کیا ہیں بچوں کے تعلق سے, ان کے پرابلمز کیا ہیں, ان کے مسائل کیا ہیں, ان کی شکایت کیا ہیں بچوں کے تعلق سے. ہم اس تعلق سے آج ہم بات کریں گے. پہلا مسئلہ بچوں کا, پہلی شکایت والدین کی جو ہوتی ہے بچوں کے تعلق سے, پہلی شکایت, کامن شکایت, اور وہ یہ کہ ہمارے بچے ہماری باتیں سنتے نہیں ہیں, مانتے نہیں ہیں, فرما برداری نہیں کرتے ہیں, ڈس اوبیڈینٹ ہیں. تو ہم کیا کریں؟ ہمارے بچے جو ہماری باتیں سنتے نہیں ہیں اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ کہ ہم نے دین کی تعلیم کو یسر القرآن تک محدود رکھا, کہ دین کی اصل تعلیم کو اس کی گھٹی میں نہیں پلایا. کون سی دین کی اصل تعلیم؟ دیکھیے پورا قرآن آپ پڑھیے تو اس میں جا بجا ہر جگہ پر سب سے زیادہ جس بات پہ زور دیا گیا ہے وہ ہے توحید. اور وہ توحید جو ہے وہ سب سے بڑی کنجی ہے, سب سے بڑی دوا ہے, سب سے بڑا علاج ہے ہر بچے کا. توحید کو اس بچے کی گھٹی میں پلا دیجئے اس کو کہ اللہ ایک ہے. بات شروع وہاں سے ہوگی. جب اس بات کو ماننے لگے گا تو قرآن کی ہر بات کو ماننے لگے گا, اور قرآن کی بات کو جب ماننے لگے گا تب اس کو ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے, رتبہ کیا ہے, اس کا احساس ہو جائے گا, اور پھر اس سے بات آگے بڑھے گی. تو ہم نے دین کی تعلیم کو یسر قرآن پڑھنے آ گیا, بات ختم ہو گئی, چل کل میں یاد ہوئے 5, بات ختم. اس سے آگے ہم نے دین کی تعلیم کو اپنی بچوں کی گھٹی میں نہیں پلایا ہے, اس لیے ہمارے بچے ہماری باتیں نہیں سنتے. دوسری اور آخری وجہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے ہماری باتیں نہیں سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد, ہمارے کہنے اور کرنے میں کانٹراڈکشن. ہم بولتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں, اور کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. تو یہ کانٹراڈکشن جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری باتیں نہیں سنتے. ہم بچوں کو کہتے ہیں بچوں سچ بولا کرو, جھوٹ مت بولو, سچ بولا کرو, جھوٹ مت بولو. بچے سے کان کھجاتے ہیں, ہاں معلوم ہے ابا دن بھر فون پہ کتنا جھوٹ بولتے رہتے. صبح جو ہے والد صاحب جو ہیں آفس جاتے وقت ایک پوری لسٹ بنا کے دیتے ہیں. ساجد بھائی کو بولو پنویل گیا ہوں, جاوید بھائی کو بولو میں ارن گیا ہوں, اور وہ مشتاق بھائی کو بولو ناگوٹنا گیا ہوں, ان کو بولو میں بمبئی کے بالکل باہر ہوں, انڈیا کے باہر ہوں, بولو. یہ پوری لسٹ دے کے جاتے ہیں. تو یہ اس کے بعد میں جو ہے قول اور فعل میں تضاد, اس کے بعد ہمارے بچے ہماری باتیں نہیں سنیں گے. قول اور فعل میں یکسانیت آسان بات نہیں ہے خواتین حضرات, ہمیں معلوم ہے غالباً فرشتوں کا وصف ہے وہ, لیکن آپ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ممکن ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں بہت حد تک یکسانیت. ایسا نہیں کہ قول جو ہے وہ مشرق کا اور فعل جو ہے مغرب کا, اس کے بعد ہماری باتیں جو ہیں وہ سنتے نہیں ہیں. ہم نے کہا کہ اس کے لیے قرآن کو ہم کو آئیڈیل بنانا ہے. ہم بولتے قرآن تو ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے بچوں میں وہ اترتا نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ وہ ہم میں نہیں اترا ہے, ہم نے جائزہ نہیں لیا پہلے اس کا. کیونکہ قرآن کی شرط شروع ہی وہاں سے ہو رہا ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن کی شرط ہی یہی ہے کہ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے وہ ہدایت ہے. اس لیے ہم اگر اس کو تقویٰ کو چھوڑ کر اگر ہم قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں, ناممکن بات ہے. وہ ہماری بنیاد ہے, وہ ہماری بیس ہے, اور اس کو اگر ہم اپنے بچوں کو گھٹے میں پلا دیتے ہیں کہ بچے ہمارے کہیں بھی چلے جائیں, بات ہو رہی تھی یہ اگر ہو تو ہمارے بچے ہماری باتیں سنیں گے. دوسری شکایت والدین کو یہ ہوتی ہے